یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کا وہ عمل بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک امت سے اجتماعی غلطی ہے، اس غلطی کا یہ نتیجہ ہوا کہ امت جہل ارتداد کی شکار ہے۔ حالانکہ آپ قرآن پڑھیے آنکھ کھول کر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں ہلاکت کی دھمکیاں نہ نکلنے پر وہاں بھی قرآن میں واضح ہیں جہاں قتال کا کوئی موقع، کوئی ذکر، کوئی اشارہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے اور نقل و حرکت کا مقصد تعلیم ہے۔ قتال عارض ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے ہمارے محسن اعظم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ کام کوئی مسجد ہو۔ یہ اصل کام تو تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ فرماتے دیکھے قتال کیا ہے؟ چلتی گاڑی کے سامنے اگر کوئی پتھر آ جائے راستے میں اور ڈرائیور گاڑی سے اتر کر پتھر راستے سے ہٹا کر گاڑی آگے بڑھا لے، تمہارے اکیلے قتال ہے۔ اس عارض کو اس مثال سے عارض کو مستقل عارض نہیں، یہ مستقل عارض نہیں ہے، یہ عارضی عارض ہے۔ یہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ تعلیم مستقل کا عمل ہے اور قتال عارضی کا ہے۔ ہم تعجب ہیں ابھی بات پر کہ جو مستقل کا عمل تھا اس کو عارض پر کیوں نحمل کر دیا؟ یہ امت کے جمود کا سبب بنا ہے کہ نکلنے کا امر اور نہ نکلنے پر وعیدیں اور صرف قتال کی وجہ سے ہیں۔ حالانکہ میں عرض کرتا ہوں کہ نفر معلم متعلم دونوں کے لیے نفر یہ قتال سے زیادہ اونچا عمل رکھتا ہے، قتال سے اونچا عمل رکھتا ہے۔ اس لیے آپ غور کریں قرآن میں، یہ قرآن نے ہلاکت کی دھمکی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو تعجیل عقوبت کی دھمکی دی دنیا میں۔ اس پر کہ اگر تم نے علم لوگوں تک نہ پہنچایا اور تم نے اپنے جاہلوں کو نہ سکھلایا اور تم خود علم کو لے کر امت کے پاس نہ گئے تو میں نے عرض کیا کہ یہ سوچ ہے لوگوں کی نکلنے کا امر اور اس کی اہمیت وہ تو قتال کے زمانے کی بات ہے۔ قرآن گواہ ہے اس کا اور قرآن کی آیت واضح ہے کہ نہ نکلنے پر ہلاکت کی دھمکی قرآن میں ہے، جبکہ عذاب کا جو ہے، جبکہ قتال کو کوئی موقع نہیں، قتال ہے کوئی موقع نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں صحابہ انصار خود کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کا ارادہ کیا اور یہ سوچ کر کیا ہے کہ اب کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب کوئی جنگ ہونے والی بھی نہیں ہے اور ہمارے تمام کمائی کے اسباب بھی ضائع ہو گئے ہیں۔ ہم نے کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ میں قیام دیکھ کیا تھا مقامی کافی کے ساتھ۔ اس پر ہم پر ڈانٹ پڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ڈانٹ یہ پڑی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کا صاف پر غور کرنا چاہیے۔ صحابہ میں دو چیزیں بڑی اہم جمع کی ہیں،
ایک ان عالم کے لیے ڈانٹ اور تہدید جو جاہل کو خود ہی نہ سکھلائے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا علماء کی جماعتیں بنا بنا کر ملکوں میں روانہ کرنا۔ کہ نقل و حرکت کا اور نقل کا سب سے گہرا تعلق اور سب سے اہم جو فریضہ ہے، فریضہ تعلیم ہے، اس نفر کا اصل تعلق اس سے۔ غالب عبداللہ عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میں فلاں ملک میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کروں، آپ اجازت دے دیجیے۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر کام بتاتا ہوں، اپنے محلے مسجد بناؤ اور مسجد کے لوگوں کو جمع کر کے مسائل سکھلایا کرو۔ یہ میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، میں فلاں ملک میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں کیسے بہتر بات بتاؤں، اپنے محلے میں مسجد بناؤ اور لوگوں کو مسجد میں مسائل سکھلایا کرو۔ یہ عبداللہ بن عمر یہ مشورہ اور شخص دے رہے ہیں جو شوق جہاد میں اپنے ملک چھوڑ کر کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک اجتہادی غلطی کو ہو یا ایک انجانے میں ایسا ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ نکلنے کا عمل اور اہمیت اور نہ نکلنے پر وعید اور تحدید کو تو جب ہے جب قتال کا موقع ہو۔ یہ میں اچھا نظر دے کہ یہ خیال امت کے جمود کا سبب بنا۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ اور غصہ اس عالم پر جو جاہل کو خود ہی نہ سکھلائے، جاہل کو خود کا لفظ سمجھ جائے، اور غصہ اس جاہل پر جو خود آ کر عالم سے دین نہ سیکھے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ تعلیم اور تعلم کے اور ذرائع بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں تو سب کے سب خدا کی قسم خلاف سنت ہیں، سب خلاف سنت۔ کوئی طریقہ مسنون نہیں ہے سوائے خود تعلیم دینے کی، کوئی طریقہ مسنون نہیں۔ سارے طریقے خلاف سنت اور سارے طریقے رواجی طریقے ہیں جن سے تعلیم اور تربیت کا اور تعلیم اور استعداد ہمیشہ کے میدانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ جتنی چاہے استعداد کر لیں، میں آپ سے بہتر برتوں، اس لیے کہ تعلیم سفر کا تقاضا کرتی ہے اور تربیت ہجرت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی کسی گناہ کو نہ چھوڑے وہ مہاجر نہیں ہے، اور جو علم کے لیے اپنے وطن کو نہ چھوڑے وہ علم کے لیے مہاجر نہیں۔ فرماتے ہیں افزا خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن کے والد ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا منبر سے اور مسلمانوں کی ایک جماعت کی اچھی تعریف کی۔ ان کے بارے میں آپ نے کلمات خیر فرمایا، پھر یہ فرمایا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ خود تو علماء ہیں اور اہل خیر ہیں، لیکن یہ اپنے پڑوسیوں کو، جاہل پڑوسیوں کو سکھلاتے نہیں ہیں اور ان کی قسمت پیدا نہیں کرتے، اور یہ خود ان کو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم خود نہیں کرتے۔ اور کیا ہو گیا ان علماء کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتے اور خود ان کو برائی سے نہیں روکتے۔ اور کیا ہو گیا ان قوموں کو کہ جاہل ہیں اور وہ اپنے پڑوسی علماء سے خود جا کر علم حاصل نہیں کرتے اور ان سے سمجھ حاصل نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو ان کے حوالے
اپنی تربیت کے لیے نہیں کرتے. فرمایا خدا کی قسم، فرمایا آپ ساتھ خدا کی قسم، یا تو علماء ہمیں بڑوں کو دین سکھلائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور ان کی تربیت کریں اور ان کا ادب سکھلائیں اور ان کو بھلائی کو کریں، برائی سے ان کو روکیں، اور ان کے جاہل پڑوسی علماء سے دین سیکھیں اور ان سے دین کی سمجھ حاصل کریں، ورنہ میں دنیا میں ہی ان کو پہلے سے رد دوں. آخر رسول اللہ میں تاجر حکومت کی دھمکی دنیا میں مل رہی ہے. آج ایک ایئرٹیل بس سے اترے اور آپ گھر میں داخل ہو گئے حجر مبارکہ میں. اب صحابہ پریشان تھے آپ کے غصے اور آپ کے اس بیان سے. صحابہ خود سب پریشان تھے. صحابہ بیٹھے مسجد میں اور ہر ایک سوال کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو بیان فرمایا ہے اس سے کسے مراد لیا ہے. کون لوگ مراد لیے گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ اس سے اشعریین مراد ہیں، اس لیے کہ وہ علماء ہیں اور اللہ نے ان کو دین سمجھ دی ہے، وہ فقہا ہیں اور ان کے پڑوسی وہ دین سے جاہل ہے. یہ بات پہنچ گئی اشعریین تک. آپ نے تو حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ایک قوم کا تو ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے اور خیر کے ساتھ، اور ہمارا ذکر آپ نے کیا ہے شر کے ساتھ. آخر ہماری کیا خطا ہے؟ ہماری خطا کیا ہے؟ ہماری خطا یہ ہے کہ تم علماء کے پڑوس میں جہلا رہتے ہیں، لیکن تم ان کو دین نہیں سکھلاتے اور تم ان کی تربیت نہیں کرتے اور تم ان کو بھلائی کا حکم نہیں کرتے، تم ان کو برائی سے نہیں روکتے، اور تمہارے پڑوس میں جاہل ہیں وہ تم سے دین نہیں سیکھتے اور تم سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے. فرمایا کہ یا تو اس سے باز آ جاؤ ورنہ میں ان کو دنیا میں ہی سزا دوں گا. علماء نے عرض کیا رسول اللہ، علماء نے عرض کیا رسول اللہ، ابھی صحیح نہیں، ہماری کیا خطا ہے؟ وہ ہم سے سیکھتے نہیں، ہماری کیا غلطی ہے؟ وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں اور ہم سے نہیں سیکھتے، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان جاہلوں کی وجہ سے جن میں علم کی طلب نہیں ہے؟ یہ سوال کا مقصد ہے سمجھنے کے بعد. ہم علماء کیوں ہلاک کیے جائیں ان جاہلوں کی وجہ سے جن کے اندر علم کی طلب نہیں ہے؟ آپ نے ان کی بات کے باوجود اپنی بات بتائی. آپ نے یہی فرمایا کہ یہ تو یہ ان کو دین سیکھنا ہے علماء، ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. انہوں نے اپنی بات پھر دہرائی، آپ نے بات پھر دہرائی. آپ بار بار بھی بات دہرا کر ان کی بات کا انکار فرما رہے ہیں. انہوں نے پھر بھی بات دہرائی. ابھی دہلی گئی تھی نا، آپ نے پھر اپنی بات کا جواب دیا کہ میں پھر بھی دنیا میں سزا دوں گا ان علماء کو. یعنی آپ نے علماء کا یہ عذر قبول نہیں کیا کہ عوام ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے نہیں ہیں. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے آج تو گنجائش نہیں کسی عالم کے لیے وہ یہ کہے کہ لوگ میرے پاس سیکھنے کے لیے آتی ہی نہیں کرتے، یہ تو بیٹھا اٹھانے کے لیے آتے ہیں. کسی کے پاس پیش کرنے کو یہ عذر نہیں ہے. روایت صاف انکار کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے اس عذر کو رد فرمایا اور قبول نہیں فرمایا. یہاں تک علماء نے کہا ہے یا رسول اللہ ہمیں ایک سال کی مہلت دی. ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف صاحب نے ایک سال کی مہلت دی تھی اور آپ 3 سال لیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھ لو اس وقت کا تقاضا 1 سال سے پورا ہو رہا تھا، اس وقت کا تقاضا 3 سال سے پورا ہو. اس زمانے میں کیا تعداد معلوم کی تھی اور کیا دائرہ اسلام کا تھا، کیا تعداد.
تو آپ نے فرمایا صحابہ نے عرض کیا ہمیں 1 سال کا موقع دیا. چنانچہ 1 سال کا آپ نے ان کو موقع دیا. اور انہیں 1 سال میں جہاں جہاں بھی اسلام پہنچ گیا تھا اور نہیں پہنچا تھا انہوں نے جا کے ان کو دین سکھلایا اور ان کی تربیت کی. اصل ذمہ داری علماء کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا